سے احسان ہے۔ ناظرین کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہینا ہے ٹیکسس سے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم عوان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضرت صاحب، آپ کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں حضرت صاحب آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ بس ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے بتانے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ بس آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ آپ بھی جی فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرے دو سوال ہیں پلیز۔ میرے ایک تو یہ ہے کہ میں نا نیکسٹ جو منتھ ہے نا، میں 3 بچوں کے ساتھ پاکستان جانے والی ہوں، بچوں کی چھٹیوں کے گزارنے کافی عرصے میں جا رہی ہوں۔ تو ایک تو یہ جہاز کا ہوا ہے لاسٹ پاکستان میں، آپ نے دیکھا ہی ہے۔ جی جی۔ تو اتنا خوف ہے، آپ یقین کریں میری راتوں کی نیند ختم ہو گئی ہے اس کی وجہ سے۔ تو آپ ایسا کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں وہاں رات جیسے پڑھوں، یہاں سے جانے سے پہلے یا راستے پر کچھ پڑھتی جاؤں تاکہ ہم لوگ حفاظت سے پہنچ جائیں۔ جی انشاءاللہ۔ اور دوسرا سوال کیا آپ کا؟ نہیں، اور پھر وہاں پہ بھی بچے بیمار بھی رہتے ہیں اور بچوں کے اغوا، یہ وہ بہت سارے مسئلے ہیں۔ تو کچھ ایسا پڑھنے کو بتائیں وہاں پہ ہم لوگ حفاظت سے رہیں اور ساتھ خیریت کے آ جائیں۔ اچھا جی۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان جو ہے نا محبت تو ہے، لیکن اتنی زیادہ جیسے آپس میں لڑائی جھگڑا، غصہ مجھے بہت غصہ آنے لگ گیا ہے، ان کو بھی آنے لگ گیا ہے، بچوں پہ بہت غصہ کر دیتی ہوں، بدتمیزی بہت کر لیتی ہوں۔ تو میں چاہتی ہوں، اور یہی پرابلم ہے نا، میرے جو سسر ہے نا وہ میرے ساس کے ساتھ بہت زیادہ ان کا مس بہیو ہو گیا ہے، بات بات پہ لڑتے ہیں، ہر جھٹکتے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے ان پہ کچھ کسی نے جیسے ٹھیک ہے جی، سمجھ گئے آپ کی بات انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی حضرت۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو سب سے بہترین طریقہ تو مسنون استخارہ ہے۔ سفر و حضر کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں استخارے کی عادت ڈالیں۔ سفر کرنا ہے تو اللہ سے استخارہ کریں، حضر میں کوئی اہم کام ہے استخارہ کریں، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی اہم کام تم کرنے لگو تو استخارہ کرو۔ استخارے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذمہ دار ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی نقصان کے حوالے سے اس کا ازالہ کرتے ہیں اور کفیل ہو جاتے ہیں۔ لہذا پاکستان کا سفر ہے یا کوئی اور سفر، استخارہ ضرور کیا کریں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہیں، بعد کے اور پہلے پچھلے حالات وہ جانتے ہیں، اسی اعتبار سے آپ کو گائیڈ کریں گے۔ استخارے میں جو فیصلہ ہو جائے اس کے مطابق عمل کریں۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، سفر کے دوران میں جب آپ گھر سے نکلیں تو آیت الکرسی 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر، بچوں پہ، سب کے سامان وغیرہ پہ دم کر دیں، اور سارے راستے میں بیٹھے ہوئے اگر ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ آیت الکرسی کا آخری ٹکڑا ہے، اس کو کثرت سے اس کا ورد رکھیں۔ وہاں جب پہنچ جائیں تو بچوں پر روزانہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں 11 مرتبہ پڑھ کے ان بچوں پہ پھونکتی رہیں اور پانی وانی پہ دم کر کے دیتی رہیں، تو وہاں کی جو وہ آلودگی سے بیمار بھی نہیں ہوں گے، انشاءاللہ حفاظت ان کی رہے گی۔ باقی شوہر کے حوالے سے جو آپ کی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کے لیے سورۃ والضحیٰ 7 مرتبہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دونوں میاں بیوی پیا کریں، انشاءاللہ آپس میں الفت محبت ہو جائے گی۔